بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریاض بزمی آفیشیل۔ آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج اردو ادب کا بڑا اہم جو ہے وہ ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ یہ میں نے پہلے بھی لکھ دیا، یہ ایف ایس سی کے کورس کے اندر بھی یہ چیزیں شامل ہیں، شعری اصطلاحات اور تشبیہ استعارہ۔ یہ آج ہم شعری اصطلاحات کے ساتھ ساتھ تشبیہ اور استعارہ پر بھی بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی بھی کسی بھی کمپٹیشن کے ایگزام کے اندر جو ہیں یہ بڑی انتہائی بیسک شعری اصطلاحات ہیں۔ اور آ جاتا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ گریجویشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، گریجویشن بیس پہ مختلف سیٹیں آتی ہیں کمیشن کی، تو وہاں آ جاتا ہے جی مطلع کے لیے کیا لازمی شرائط ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں، قافیہ کسے کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ سوال مختلف شکلوں میں آ جاتا ہے کہ ایک وہ شعر دے دیتے ہیں اور شعر کی مدد سے جو ہے وہ آپ نے وہ پوچھا جاتا ہے کہ درج والا شعر کے اندر قافیہ کی نشاندہی کریں، تو ہم نے اس شعر میں سے جو ہے وہ قافیہ ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی دیے گئے درج والا شعر کے اندر ردیف کی نشاندہی کریں، تو اس کی ہم نے چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ ردیف کون سا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مقطع کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، اور تلمیح۔ یہ آپ کے سامنے 5 جو ہیں وہ میں نے شعری اصطلاحات رکھی ہیں، یہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ تشبیہ اور استعارہ، تشبیہ کے ارکان پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ استعارہ کیا ہوتا ہے اور استعارہ کے ارکان۔ اب پی پی ایس سی لیکچرر اردو والے وہ بھی لازمی سن لیں، کیونکہ آپ کو ایک جو ہے وہ شعر دے دیا جاتا ہے کہ یعنی کہ وہ شعر آ جاتا ہے اور اس میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ درج ذیل، یعنی کہ بے خطر، جیسے شعر ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، تو اس میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ درج ذیل شعر کے اندر کون سی شعری صنعت جو ہے وہ مستعمل ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو آتش نمرود جو ہے یہ تلمیح ہے، اور یہ تلمیح جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جلانے کے لیے نمرود نے آگ جلائی تھی۔ تو یہ آج ہمارے ٹاپک کا تعارف ہے کہ ہم اپنے ٹاپک کے اندر جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے آپ کے سامنے جو ہے وہ مطلع لکھا ہوا ہے، اور مطلع کا جو لفظ ہے وہ طلوع ہونا سے نکلا ہے۔ طلوع ہونا مطلع عربی زبان کا لفظ ہے اور طلوع ہونا سے نکلا ہے۔ اور مطلع کی جو ہے وہ سب سے اہم شرط یہ ہے کہ وہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ردیف ہوں۔ یعنی کہ ایک تو اس کی شرط یہ ہوگی کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ردیف ہونے چاہیے۔ کسی بھی غزل یا قصیدے کا آپ کوئی شعر اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر لازمی طور پہ جو ہے وہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ردیف ہوتے ہیں۔ اور کچھ بچے سوال کرتے ہیں سر یہ وہ غزل یا قصیدے کا اگر دوسرے شعر کے اندر بھی اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ردیف ہوں تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ تو اسے ڈیئر ویورز، تو اسے ہم کہیں گے مطلع ثانی، یعنی کہ دوسرا مطلع۔ تو ایک بات اس کی یہ کلیئر ہوگی، غزل یا قصیدے کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، طلوع ہونا سے نکلا ہے، اور اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ردیف ہونے چاہیے۔ جیسے میر کی غزل ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے دونوں مصروں کے اندر ہم قافیہ ردیف بھی ہے، اور دونوں مصرے جو ہیں قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے دونوں مصروں کے اندر۔ جبکہ غزل یا قصیدے کے باقی شعر کے اندر دوسرے مصرے کے اندر جو ہے وہ قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، پہلے مصرے کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ شعر آپ کے سامنے میں نے لکھا کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ جی میر کا شعر ہے، جی میر کا شعر ہے، اور میر کی غزل کا یہ مطلع ہے۔ اس کا مطلب ہے یعنی کہ ہستی اپنی حباب، حباب ایسے کہتے ہیں پانی کے بلبلے کو، سراب دھوکے کو کہتے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر یہاں تک ردیف تک کی مقطع کے علاوہ یہ 3 چیزیں اس ایک شعر کے اندر میں آپ کے کلیئر کروں گا کہ جیسے ہماری شرط تھی مطلع کی، غزل کا پہلا شعر ہونا چاہیے، پہلا شعر ہے جی۔ دوسری شرط کیا تھی؟ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ردیف ہونے چاہیے۔ یہ دیکھیے حباب اور سراب قافیہ بھی آ گیا، کیسی ہے یہ ردیف ہے۔
ٹھیک ہے جی، یہ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مقطع میں لکھا گو کہ میں نے پہلے، لیکن اسے ڈسکس ہم بعد میں کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ ملتی جلتی، یہ پہلے مطلع، قافیہ اور ردیف، ان تینوں کو ڈسکس کریں گے، اسی ایک شعر کے اندر تینوں ہو جائیں گے۔ تو جی مطلع ہمارا کلیئر ہو گیا، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہونا ضروری ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ ردیف ہونا ضروری ہے، یہ ہوتا ہے جی مطلع۔ اب قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ ایسے ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، ہم آواز بھی ہوتے ہیں اور ہم وزن بھی ہوتے ہیں، انہیں جو ہے وہ قافیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے اس شعر کی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دوں، حباب اور سراب دونوں ہم آواز بھی ہیں اور دونوں ہم وزن بھی ہیں۔ تو امتحان میں PPSC لیکچررشپ کے امتحان کے اندر آج تک جتنے بھی ٹیسٹ میری نظر سے گزرے ہیں، سب کے اندر یہ ایک سوال لازمی پوچھا جاتا ہے، ایک شعر دے دیا جاتا ہے اور نیچے دو سوال ہوتے ہیں کہ درج والا شعر کے اندر قافیے کی نشاندہی کریں، آگے 4 آپشن ہوں گے، اور پھر اس سے اگلے سوال کے اندر لکھا جاتا ہے سوال نمبر یعنی کہ فلاں، کیونکہ اس سے اوپر جا چکا ہوتا ہے سوال، تو لکھتے ہیں سوال نمبر فلاں کے اندر دیے گئے شعر کے اندر ردیف کی نشاندہی کریں، اور آگے 4 آپشن۔ لہذا ان چیزوں کا سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے جی۔ اچھا جی، ہم آ گئے تھے قافیہ ہم آواز بھی ہوتے ہیں، ہم وزن بھی ہوتے ہیں، اور غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ہوتے ہیں، جبکہ باقی اشعار کے دوسرے مصرے کے اندر ان کا ہونا ضروری ہے جی۔ تو اس میں گویا حباب اور سراب ہمارا قافیہ ہے، میرا خیال ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد آ گیا ہے جی ردیف، مقطع میں بعد میں کروں گا کیونکہ مقطع کا شعر جو ہے اس کی اور شرائط ہیں، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو آگے جی ہے ردیف۔ ردیف بھی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب جو لفظی ہوتا ہے بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا۔ ایک اس کا مطلب ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے۔ چونکہ یہ قافیے کے بعد آتا ہے، یہ دیکھیں قافیہ اور قافیے کے بعد آتا ہے اور بغیر کسی تبدیلی کے دہرایا جاتا ہے۔ پہلے مصرے میں دیکھیں کی سی ہے، یعنی کہ دونوں مصروں کے اندر قافیے کے اندر جو ہے نا وہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ فرق نہیں ہے۔ جیسے ایک غالب کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اب یہ دیکھیں یار اور انتظار، اس غالب کے یہ بھی مطلع ہے، یہ غزل کا پہلا شعر ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ ردیف ہے اور مطلع بھی ہے۔ اب اس شعر کے اندر جو میں نے پڑھا ہے یار اور انتظار قافیے ہیں، ہوتا دونوں مصروں کے اندر ہے ہوتا، تو یہ دونوں جو ہے بغیر تبدیلی کے، لہذا یہ ردیف ہے۔ میرا خیال ہے مطلع بھی ہمارا کلیئر ہو گیا، ہمارا جو ہے وہ قافیہ بھی کلیئر ہو گیا اور ہمارا ردیف بھی کلیئر ہو گیا۔ آگے ہم مقطع کو جو ڈسکس کرتے ہیں کہ مقطع کیا ہوتا ہے۔ مثلا یہ ایک شعر میں لکھ رہا ہوں، غور توجہ کیجئے گا۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو سوری یہ بھی میر کا ہی شعر آ گیا، ویسے ذہن کے اندر آ گیا، تو چلیں ایک غالب کا بھی لکھ لیتے ہیں۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نابادہ خار ہوتا۔ اچھا جی، تو یہ مرزا غالب کا شعر ہے جی، جیسا کہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو میں نے 2 جو ہیں وہ مقطع لکھ دیے۔ تو مقطع بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی مطلب ہوتے ہیں قطع کرنا، کاٹنا، کسی چیز کو کاٹنا۔ چونکہ غزل اور قصیدے کا یہ آخری شعر ہوتا ہے، اور اس کی بھی ایک شرط ہے، جس طرح مطلع کی شرط تھی نا کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ردیف ہوں گے تو مطلع ہوگا، نہیں تو اسے ہم مطلع نہیں کہیں گے، وہ کوئی شعر ہو سکتا ہے، مطلع نہیں ہو سکتا۔ اب مقطع کی بھی شرط ہے، ایک تو اس کی شرط یہ ہے کہ جی غزل اور قصیدے کا آخری شعر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ آ گئی۔ ایک اور اس کی کڑی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس غزل یا قصیدے کا آخری شعر بھی ہو، اور ساتھ اس غزل یا قصیدے کا جو شاعر ہے وہ اپنا تخلص بھی استعمال کرے، اور اگر اپنا تخلص استعمال نہیں کرے گا تو پھر ہم اسے آخری شعر کہیں گے، مقطع جو ہے وہ کسی صورت میں ہم اسے نہیں کہیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ غالب، اس کے اندر اس نے مرزا غالب نے اپنا تخلص استعمال کر لیا ہے، لہذا یہ غالب کی غزل کا کیا ہے، یہ جی مقطع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میر کی غزل کا جو ہے یہ مقطع ہے۔ تو یہ دونوں مقطع ہیں، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔
تو یہ جی چیزیں میں ذرا ان چیزوں کو اب ریز کرنے لگا ہوں، ایک دفعہ رپیٹ کر دوں چند منٹوں کے اندر، چند سیکنڈ کے اندر۔ مطلع کی شرط ہے دونوں مصرے ہم کافیہ ردیف ہونے چاہیے اور غزل اور قصیدے کا پہلا شعر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہ میں نے میر کا مطلع ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھ دیا، اور غالب کا مطلع میں نے آپ کو سنا دیا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اب یار اور انتظار اس میں کافیہ آ گئے، اور ہوتا اس میں ردیف ہے، اور اس میں حباب اور سراب کافیہ ہے، کیسی ہے یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے جی؟ از اٹ کلیئر؟ آگے ہم نے جو ہے وہ مطلع ہو گیا، کافیہ ہو گیا، ردیف ہو گیا۔ اب ہم ایک اور چیز جو ہے وہ کرنے جاتے ہیں، آخری ہماری رہ گئی ہے جی، وہ ہے جی تلمیح۔ تلمیح کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب شاعر اپنی جو ہے وہ غزل، نظم یا قصیدے کے اندر جو ہے وہ کسی چند لفظوں کے اندر کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر دے تو اسے جو ہے وہ تلمیح کہتے ہیں۔ تاریخی واقعے کی طرف اشارہ، اسے جو ہے وہ تلمیح کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب شاعر جو ہے وہ اپنی کسی نظم میں، کسی غزل میں، قصیدے میں یا شعر کے اندر چند لفظوں کے اندر، ٹھیک ہے، وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں۔ کب انشاءاللہ گرامر کی طرف بھی آئیں گے، لفظ اور حرف میں کیا فرق ہے۔ حروف جو ہیں وہ الفابیٹس ہیں، جس طرح انگریزی میں ہم ABC وغیرہ، اور اردو کے اندر الف ب ت، یہ ہمارے الفابیٹس ہیں اردو کے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ الفابیٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک حرف ہوتا ہے، اپنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور لفظ جو ہے وہ با معنی ہوتا ہے۔ جیسے کاف لام میم قلم ہے تو مارکر، لیکن آپ سمجھ لیں قلم ہے۔ کاف لام اور میم، تین حروف کو ملا کے ایک با معنی لفظ بن گیا، اسے ہم قلم کہتے ہیں۔ تو شاعر جب چند لفظوں کے اندر کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر دے تو اسے جو ہے وہ تلمیح کہتے ہیں۔ جس طرح ایک شعر کے اندر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، ٹھیک ہے جی؟ تو اب اس کے اندر آتش نمرود جو ہے یہ تلمیح ہے۔ تلمیح اس کے اندر کیا یوز ہوئی ہے؟ آتش نمرود مطلب کیا ہے؟ نمرود نے جو آگ جلائی تھی نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، یہ ایک تلمیح ہے اور بہت بڑے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر دیتی ہے، لہٰذا جی اسے کہتے ہیں تلمیح۔ تو تلمیح کے حوالے سے شعر میں نے آپ کو سنا دیا، میرا خیال ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ لکھنے والی سائڈ پہ آئیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن چلے خیر لکھ دیتا ہوں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہ اس شعر کے اندر آتش نمرود، ایک آتش اور دوسرا نمرود، دو لفظوں کو ملا کے شاعر نے ایک جو ہے وہ تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اسے تلمیح کہیں گے، اور یہ انٹر کے کورس کا بھی حصہ ہے، چونکہ میں نے کہا تھا میٹرک اور انٹر کا کورس بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کریں گے، اور اس کے علاوہ آل کمپٹیشن ایگزام کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں، کیونکہ یہ انتہائی بیسک چیزیں ہیں اردو کی۔ تمام قسم کے مقابلہ جات کے جو امتحان ہیں یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور لیکچرر کے امتحان میں کم از کم 4 سے 5 سوال ایسے آتے ہیں جن میں شعر دیا جاتا ہے اور نیچے پوچھا جاتا ہے کہ درج ذیل شعر کے اندر مستعمل شعری صنعت کی وضاحت کریں۔ اب جی یہ ایک ہمارا پورشن شروع ہو گیا ہے، اب ہم انشاءاللہ جو ہے وہ تشبیہ کا پورشن اور استعارے کا پورشن جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ذرا 1 سیکنڈ کی بریک چاہیے۔ السلام علیکم۔ اچھا جی یہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ تھا، اور اس کے اندر پہلے جو ہم نے بات کی تھی شعری اصطلاحات کی، جس کے اندر مطلب کافی ردیف اور ترتیب ہم نے جو ہے بارے میں پڑھا۔ اب ہم جو ہے وہ تشبیہ اور استعارہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تشبیہ جو ہے جب کسی مشترک خوبی کی بنا پہ ایک چیز کو دوسری کی مثل یا ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے تو اسے جو ہے وہ تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان جو ہے وہ 5 ہیں۔
وہ پانچوں ارکان بھی ہیں مشبہ، مشبہ بھی، جسے کیا کچھ لوگ اسے مشبہ با پڑھتے ہیں جو غلط ہے، مشبہ بھی، حرف تشبیہ، وجہ شبہ، وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ، غرض تشبیہ، یہ چیز کے 5 ارکان ہیں. اور مشبہ اور مشبہ بھی کے مجموعے کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں. مشبہ اور مشبہ بھی کے مجموعے کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں. اچھا جی، تو اب ہم اس کے تشبیہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو مائک لگانا ذرا تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی. تو تشبیہ کے جو ہیں وہ 5 ارکان ہیں. جب کسی چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پہ ایک چیز کو دوسری کی مثل قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں. اس کے جو ہیں وہ 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بھی، حرف تشبیہ، وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ. یہ اس کے 5 ارکان ہیں جی، آپ کے سامنے ہیں. مشبہ کسے کہتے ہیں؟ جب کسی ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پہ دوسری چیز کی مثل قرار دیا جائے تو یہ جو پہلی چیز ہوتی ہے اسے مشبہ کہیں گے. ٹھیک ہے، جیسے مثال ہے میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے. اب یہاں پہ مشبہ کیا ہے؟ میرا بیٹا. چاند کیا ہے؟ مشبہ بہی. کی طرح کیا ہے؟ یہ حرف تشبیہ ہے. آگے اور ہم بتائیں گے وجہ تشبیہ کیا ہے؟ خوبصورتی. اور غرض تشبیہ کیا ہوگی؟ یعنی کہ چاند اور بیٹے دونوں کا جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ دونوں کی خوبصورتی کو بتایا جائے. تو مشبہ جی جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی جس چیز کو دوسری سے تشبیہ دی جاتی ہے. یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ جی یہ میرا پین جو ہے وہ اسلم کے پین کی طرح لکھتا ہے، تو یہ جو میرا پین ہوگا یہ مشبہ ہوگا. مشبہ بہی کیا ہوگا؟ اسلم کا پین، کیونکہ اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے میں نے. حرف تشبیہ یعنی کہ حروف، وہ حروف جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ حرف تشبیہ کہا جاتا ہے. آگے جی وجہ شبہ یعنی کہ وہ مشترک خصوصیت جس کی وجہ سے کسی چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. اب یہ پانی کیا ہے؟ مشبہ. برف کیا ہے؟ مشبہ بہی. کی طرح کیا ہے؟ یہ حرف تشبیہ ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ تشبیہ ہم نے دی ہے. لہٰذا جسے کہتے ہیں حرف تشبیہ ہو گیا. تو حروف تشبیہ کون کون سے ہیں؟ مثل، جیسا، مانند، یا. تو اس طرح کے جو ہیں یہ سارے حروف تشبیہ استعمال ہوتے ہیں. آگے جی غرض تشبیہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو یہ تشبیہ کا ٹاپک سمجھایا سادہ مثالوں سے، یعنی کہ یہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے جو ہے وہ. اس کے علاوہ علی کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں. اب مشبہ کیا ہے اس مثال میں؟ علی کے دانت. اب مشبہ بہی کیا ہے؟ موتی، کیونکہ موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اب اس میں کی طرح کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے. اب وجہ شبہ کیا ہے؟ دونوں کی خوبصورتی بیان کرنا. اور یعنی کہ ان کے درمیان مشترک وجہ شبہ یا غرض وجہ تشبیہ کیا ہے؟ یعنی کہ موتیوں دانتوں کا چمکدار ہونا. اور غرض تشبیہ کیا ہے اس میں؟ یعنی کہ علی کے دانتوں کا خوبصورت ہونا بیان کرنا. اب اسے ہم بالکل جو ہے وہ آپ کے اشعار سے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شعر کے ذریعے جو ہے وہ کیسے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. تو کیونکہ PPSC کے امتحان کے اندر اردو لیکچرار والوں کے لیے یہ پورشن بڑا ہی ضروری ہے. تشبیہ اور استعارہ کا انہیں اکثر اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بار بار میسیجز اور فون کال کرتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے ذرا آسان فہم انداز کے اندر یہ چیزوں کو سمجھا دوں. تو یہ ہے جی کہ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے دامن تر چلے. یہ دونوں محاورے ہیں. چشم تر ہونا کا مطلب ہے آنکھوں سے آنسو بہنا، دامن تر ہونا کا مطلب ہے گناہ گار ہونا. جس طرح کہ یہ بھی میر درد کا شعر ہے. تو ایک میر درد کا اور بھی شعر ہے: تر دامنی پہ ہماری، تر دامن ہونا گناہ گار ہونا، تر دامنی پہ ہماری ہے شیخ نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو جی اس کے اندر جو ہے وہ شمع کیا ہے؟ تشبیہ کے اندر ہم نے کہا تھا ایک چیز کو دوسری چیز کی مثل جو ہے وہ قرار دینا. شمع کی مانند ہم اس بزم میں، یعنی کہ شمع کیا ہے؟ مشبہ. اور بزم جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ اس کے اندر جو ہے
شمع کی مانند، شمع سے تشبیہ کی گئی، ہم کیا ہیں، یعنی کہ شاعر نے اپنے آپ کو مشبہ کہا ہے شمع کی طرح ہم اس بزم عالم میں، یعنی کہ جس طرح شمع اس دنیا کے اندر آتی ہے، شمع بھی جلتی ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارا دل بھی جو ہے وہ جل رہا ہے، شمع کی مانند ہم اس بزم میں، تو ہم کیا ہے مشبہ، چشم تر آئے، یعنی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب آئے تھے، دامن تر چلے اور گناہ گار ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس شعر کے اندر جو ہے وہ شمع کیا ہے، ہم کیا ہے مشبہ، شمع کیا ہے مشبہ بہی، اور کی مانند کیا ہے حرف تشبیہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر وجہ شبہ حرف تشبیہ ہو گیا، مشبہ بھی ہو گیا، مشبہ بہی ہو گیا، حرف تشبیہ کی طرح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو غرض تشبیہ ہے وہ وجہ شبہ جو ہے وہ مشترک خوبی ہے کہ شمع جس طرح جب جلتی ہے تو اس کے بھی آنسو جو ہیں وہ ٹپکتے ہیں، اور شاعر کہتا ہے میری بھی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، لہٰذا اب وجہ جو ہے وہ وجہ شبہ اس کی یہ ہے کہ دونوں سے آنسو جو ہیں وہ نکلتے ہیں، شمع سے بھی میری آنکھوں سے بھی، یہ مشترک خصوصیت ہے، اسے ہی ہم جو ہے وہ وجہ شبہ یا جو ہے وہ وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ آگے جی اس کا یہ یہاں سے آپ کو بہتر سمجھ آئے گی، وجہ شبہ یا غرض تشبیہ وہ مشترک خوبی جس کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ آگے غرض تشبیہ مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آ کے جو ہے وہ روتا ہوا آتا ہے، اور جو ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے چشم تر آئے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شمع کی طرح دنیا کے اندر آئے تھے، جب آئے تھے دنیا میں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی وہ رو رہا ہوتا ہے، اور دامن تر ہونا، تو شاعر کہتا ہے کہ میرا بھی دنیا میں آ کر جو ہے وہ کیا کیا، جب دنیا میں آئے تھے تو آنسو نکل رہے تھے، اور جب دنیا سے جا رہا ہوں تو اپنے کندھوں پہ گناہوں کا ایک بوجھ اٹھا کے جا رہا ہوں۔ تو یہ جی اس شعر سے بھی آپ کو میں نے سمجھا دیا تشبیہ کا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اب یہ دیکھیں کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے یہ ٹریس آؤٹ کرنا ہوتا ہے، یہ سب سے اہم مرحلہ، اگر آپ نے سمجھ لیا تو یہ پیپر کا 5 نمبر کے سوال سمجھ لیں کہ آپ نے آج 5 سے 7 نمبر کے سوال سمجھ لیے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، اب زندگی یا کوئی، اب یا حرف تشبیہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں استعارہ جب پڑھیں گے تو میں بتاؤں گا دونوں کے اندر جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ انگریزی میں جو ہے وہ تشبیہ کو جو ہے وہ سملی کہتے ہیں، اور استعارے کو جو ہے وہ میٹافر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اسے جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب اس میں شعر دے کے پوچھا جاتا ہے اس میں کون سی شعری صنعت جو ہے وہ مستعمل ہے، تو یہ دیکھیے زندگی ہے یا کوئی طوفان، اب زندگی کو طوفان کی مانند قرار دے دی ہے۔ اب اس میں مشبہ کیا ہے، زندگی ہے، طوفان کیا ہے، مشبہ بہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ حرف تشبیہ کیا ہے، یا، حرف تشبیہ کیا ہے، یا، اس کے اندر حرف تشبیہ آ گیا۔ اور وجہ شبہ کیا ہے، وجہ شبہ یعنی کہ مشترک خوبی یہ ہے زندگی کے اندر بھی دکھ اور تکلیفیں ہیں، اور جس طرح طوفان جو ہے وہ دکھ اور تکلیفیں جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی نے بھی دکھ اور تکلیفیں ایسی ہی دی ہیں، لہٰذا زندگی اور طوفان کے درمیان اس نے مشترک خوبی کو بنا دیا ہے، لہٰذا یہی ہمارا وجہ شبہ ہے، اسے ہی ہم جو ہے وہ وجہ شبہ کہیں گے، وجہ تشبیہ بھی کہیں گے۔ اب غرض تشبیہ کیا ہے، یعنی کہ زندگی کے اندر بھی دکھ اور تکلیفیں ہیں، زندگی بھی دکھ اور تکلیفیں دیتی ہے اور طوفان بھی دکھ اور تکلیفیں دیتا ہے، تو یہ اس کا مقصد ہے۔ تو یہ جی تشبیہ کا ہمارا پورشن ہو گیا مکمل۔ اب ہم استعارات پڑھتے ہیں۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور استعارہ جو ہے یہ لفظ مستعار سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا، یعنی کہ جب کسی چیز کی خوبی بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے سے کوئی چیز ادھار لی جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارے اور اب تشبیہ کے اندر فرق کیا ہے ان دونوں میں، تشبیہ کے اندر حرف تشبیہ آتا ہے، جبکہ استعارے کے اندر جو ہے وہ حرف تشبیہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ مثلاً تشبیہ میں سادہ مثال سے بھی سمجھا دیتا ہوں، تشبیہ کے اندر ہم کہتے ہیں علی شیر کی طرح بہادر ہے، ٹھیک ہے جی، علی شیر کی طرح۔ اب یہ دیکھیں کی طرح، مانند، مثل، جیسا، تو یہ سارے یا بھی حرف تشبیہ ہے، تو یہ اس کے اندر حرف تشبیہ آ رہے ہیں۔ اگر میں کہوں گا نا کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے تو یہ تشبیہ میں آ جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ علی شیر ہے تو پھر اسے ہم کہیں گے جی استعارہ، کیونکہ ہم نے حرف تشبیہ کے بغیر شعر سے کوئی خوبی ادھار لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تشبیہ کے 5 ارکان ہیں اور استعارے کے 3 ارکان ہیں۔ استعارے کے کتنے؟ 3 ارکان، یعنی کہ مستعار لاہو اسے کہتے ہیں جس چیز کے لیے کوئی خوبی ادھار لی جائے
اسے جو ہے وہ مستعار لاہو کہتے ہیں۔ مثلا مثال میں جو میں نے پہلے دی ہے، علی شیر ہے، یا ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہتی ہے میرا شیر آیا، حالانکہ اس کا بیٹا آ رہا ہوتا ہے، یا کہتی ہے ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتی ہے میرا چاند آیا، ہو سکتا ہے وہ چاند نہ بھی ہو، اتنا خوبصورت نہ بھی ہو، لیکن ماں کے نزدیک تو ہے، ساری ماؤں کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں۔ تو جی ہم بات کر رہے تھے کہ جس چیز کے لیے کوئی خوبی ادھار لی جاتی ہے اسے مستعار لاہو کہیں گے، یعنی کہ جس کے لیے خوبی ادھار لی جائے مستعار لاہو۔ مستعار من ہو، جس سے خوبی ادھار لی جاتی ہے اسے مستعار من ہو کہتے ہیں، یعنی کہ میرا چاند آیا، اس کے اندر اب چاند سے جو ہے وہ خوبی لی گئی ہے۔ میرا چاند سے مراد میرا ماں کا بیٹا، وہ کیا ہے مستعار لاہو۔ چاند کیا ہے مستعار من ہو، کیونکہ چاند سے خوبی لی گئی ہے۔ ایک اور مثال، علی شیر ہے، ٹھیک ہے، یا پاکستانی شیروں نے بھارتی گدڑوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اب پاکستانی شیر کیا ہیں، یعنی کہ ہماری آرمی کے نوجوان، ٹھیک ہے، اور اس میں خوبی کس سے لی گئی ہے شیر سے، تو کیا ہوا اس میں مستعار لاہو کیا ہو گیا ہماری آرمی، مستعار منہو کیا ہے جو ہے وہ شیر، کیونکہ شیر سے خوبی لی گئی ہے ادھار۔ آگے آ جاتا ہے جس کا تیسرا عنصر وجہ جامع، یعنی کہ وہ مقصد یا غرض جس کی وجہ سے کوئی خوبی ادھار لی جاتی ہے۔ مثلا ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کے میرا چاند آیا، اب اس کے اندر وجہ جامع کیا ہوگی، دونوں کی چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے اور ماں وہ بیچاری کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا بھی خوبصورت ہے، تو اس میں غرض یہ ہے۔ اب جی ہم ان مثالوں سے سمجھاتے ہیں، یہ استعارے کی مثالیں، یہ اوپر تشبیہ کی تھیں، یہ استعارے کی ہیں۔ مثلا یہ ایک شعر ہے، کیا زمانہ تھا ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، تو یہ جی ناصر کاظمی کا شعر ہے۔ تو اب اس کے اندر مستعار لاہو کیا ہے، محبوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیا کہتا ہے، کیا زمانہ تھا ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ بڑا ایک دور تھا کہ میں اپنے محبوب سے روز ملتا تھا اور رات کو میں چاند کے ساتھ پھرتا تھا۔ اب وہ کہتا ہے جی میرا محبوب خوبصورت ہے، ٹھیک ہے جی، سب کو اپنا محبوب خوبصورت ہی نظر آتا ہے۔ تو یہاں اس نے چاند سے خوبی ادھار لی ہے اپنے محبوب کے لیے، لہٰذا یہاں محبوب کیا ہے مستعار لاہو، مستعار منہو کیا ہے چاند، کیونکہ اس نے اپنے محبوب کو ڈائریکٹ چاند کہہ دیا۔ جب کسی چیز کو ہم ڈائریکٹ کہہ دیں گے بغیر تشبیہ کے تو پھر اسے جو ہے اسے مستعار منہو کہتے ہیں۔ وجہ جامع کیا ہے، محبوب بھی خوبصورت ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میرا چاند بھی خوبصورت ہے، یعنی کہ میرا محبوب بھی خوبصورت ہے، چاند بھی خوبصورت ہوگا۔ پلکوں پہ، یہ شعر ہے جی، پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، انجم کہتے ہیں ستاروں کو، پلکوں پہ مچلنا کو کیا مچلتا ہے، یعنی کہ آنسو، ٹھیک ہے جی۔ کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے، اب اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ مستعار لاہو آنسو ہے یا محبوب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، اب اس نے اپنے آنسوؤں کو کہا ہے کہ یہ میرے آنسو نہیں بلکہ ایسا ہے کہ چمکدار ستارے جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور ایک ماحول بن رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے، کیونکہ چاند اور ستاروں کا آپس میں بڑا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، تو اس نے اپنے محبوب کو ڈائریکٹ چاند کہہ دیا۔ اب اس مثال کے اندر آنسو اور محبوب مستعار لاہو ہے، اور مستعار منہو کیا ہے، اپنے آنسوؤں کو اس نے انجم کہا ہے، اپنے آنسوؤں کو انجم کہا ہے، لہٰذا انجم بھی یہاں پہ مستعار منہو ہے، کیونکہ آنسوؤں کے لیے اس نے انجم ستاروں سے ادھار لی ہے خوبی، اور اپنے محبوب کے لیے اس نے چاند سے لی ہے، لہٰذا اس میں مستعار منہو دو ہوں گے، انجم اور چاند۔ وجہ جامع کیا ہے، آنسوؤں اور ستاروں کا چمکنا، جبکہ محبوب اور چاند کا خوبصورت ہونا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ہے وہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کرا دیں، ویڈیو کو کر دیں لائک اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ تمام تر محنت جو ہے وہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کی جاتی ہے، اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے سبسکرائبر اتنے پورے نہ ہوں، اور یہ سارا جو ہے وہ سیٹ اپ لگانے کے اندر UPSC وہ لگانے کے اندر جو ہے وہ اخراجات کیے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ چینل اتنے مطلب ہے کہ ہو، کیونکہ علم و ادب سیکھنے والے اور دیکھنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور یہاں پہ اگر کسی طوائف کا مجرا اپلوڈ کر دو تو چند گھنٹوں کے اندر ملین سبسکرائبر ہو جاتے ہیں۔ لیکن کائنڈلی اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے تاکہ ان تک بھی یہ پہنچے، ویڈیو کو کر دیں لائک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس پڑھ کے ہمیں حوصلہ ملتا ہے ایک اور نئی ویڈیو بنانے کا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔